دجال اس وقت ظاہر ہوگا کہ جب لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، لوگ اس کے نام کو بھول جائیں گے، اور ائمہ اور خطبہ حضرات ممبر و محراب سے اس کا تذکرہ کرنا بند کر دیں گے۔ ممبر و محراب میں ہر طرح کی باتیں ہوں گی، ایک دوسروں پر کیچڑ اچھالا جائے گا، ایک دوسروں کو جو ہے نیچا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو ہے دجال کے تعلق سے ممبر و محراب میں ذکر کو بند کر دیا جائے گا، تو سمجھ لو کہ دجال کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دجال کی حقیقت اور اس سے بچنے کا طریقہ۔ یہ بڑا ہی اہم اور خاص موضوع ہے۔ دجال ہے کیا؟ دجال کا خروج کب ہوگا؟ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے فتنے کیا ہوں گے، اور کس طرح سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے جو اسباب بتائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، وہ کیا ہیں۔ مختصراً طور پر یہ ساری باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے میرے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے ظاہر ہوں گے، ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، ان تمام کے تمام نبیوں نے، ان تمام کے تمام رسولوں نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی امت نہیں آنے والی نہیں، لہٰذا دجال کا فتنہ لوگوں تمہارے درمیان ضرور ظاہر ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ دجال قید ہے، کیوں قید کیا گیا؟ آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جس طرح سے ہم نے جنت پر ایمان لایا، جہنم پر ایمان لایا، قبر پر ہونے والے عذابات پر ایمان لایا، ایسے ہی ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ دجال کیوں قید کیا گیا، اور دجال جو ہے وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن دجال کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات بیان فرمائی ہیں، وہ مکر و فریب پھیلائے گا اور مختلف قسم کے فتنے پھیلائے گا۔ اسی وجہ سے اس کا نام دجال ہے۔ وہ جھوٹ کو عام کرے گا، جھوٹی باتوں کا دعویٰ کرے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، دجال کے تعلق سے مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو ان کے ظاہر ہونے کے بعد وہ انسان جو مومن نہیں تھا، وہ جب ایمان کو قبول کرے گا تو اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا خروج، دجال کا ظاہر ہونا، اور دوسری نشانی مشرق کے بجائے سورج کا مغرب کی جانب سے نکلنا۔
یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سورج جو روزانہ مشرق کی جانب سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ دنیا کے سائنسداں اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، دنیا کے انسان اس کو مانے یا نہ مانے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم اور آپ کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، دوپہر کا وقت ہو جائے گا، لیکن جو ہے سورج طلوع ہی نہیں ہوگا، لوگ حیران و پریشان ہوں گے، اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل جائیں گے، اپنے پڑوسیوں سے سوال کریں گے کہ آج ماجرا کیا ہے، آج معاملہ کیا ہے، سورج نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ لوگ حیران و پریشان ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور پھر طلوع ہونے کے بعد آدھے آسمان تک آئے گا، اور اس کے بعد پھر واپس مغرب میں جا کر ہی غروب ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جو ہے سورج پھر سے ویسا ہی طلوع ہوگا جس طرح سے آج طلوع ہوتا ہے، مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ یہ نشانی دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ ایمان لائیں گے، اللہ رب العالمین کو ایک مانیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان کا ایمان لانا انہیں کوئی بھی نفع نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر تیسری نشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دابۃ الارض کا خروج ہوگا، ایک ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی، وہ لوگوں کی پیشانیوں پر مارے گا۔ جو لوگ مومن ہوں گے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، ان کی پیشانی چمکنے لگے گی، اور جو لوگ کافر ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ کہ ہم جو ہے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا اور یہ بتائے گا کہ کون ایمان والے ہیں اور کون ایمان والے نہیں ہیں، کون اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے ہیں اور کون اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایسی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ تین علامات ہیں، تین نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تینوں نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد انسان توبہ کرے گا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے گا، گڑ گڑائے گا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے گا، لیکن اس کا توبہ کرنا، اس کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں پہنچائے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے دجال کا ذکر کیا کرتے تھے، دجال کی علامات، دجال کا خروج، دجال کیا کرے گا، اس کے فتنے کیا ہوں گے، یہ باتیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ کیا ہوتا تھا، دجال کے فتنے کے بارے میں سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ تھرا جایا کرتے تھے، وہ لرز جایا کرتے تھے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی باہر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں،
اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کیا معاملہ ہے، تم کیوں رو رہی ہو، کیا میری بات تمہیں کوئی بری لگ گئی یا کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے دجال کی علامات بتائی تھیں، دجال کیا کیا فتنے رونما کرے گا، پیدا کرے گا، وہ باتیں بتائی تھیں، اے اللہ کے رسول میں خالی بیٹھی ہوئی تھی، انہی باتوں کے بارے میں غور و خوف کر رہی تھی، میں لرز گئی، میں تھرا گئی کہ میں کیسے اپنے آپ کو اس کے فتنے سے بچاؤں گی۔ یہ سوچ کر اے اللہ کے رسول میں رونے لگی، مجھے اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دلاسا دیتے ہوئے کہا عائشہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یاد رکھو دجال اگر میری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے تو میں اکیلے خود اس سے نپٹ لوں گا، اکیلے خود اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میرے جانے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا تو یاد رکھو ہر مسلمان اس سے نپٹنے کی کوشش کرے اور اس سے بچاؤ کی صورت اختیار کرے۔ اسی طرح سے مسلم کی حدیث ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک بار اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دجال کے بارے میں متنبہ کیا، اس کے بارے میں بتایا اور اتنا ڈراؤنی باتیں بتائیں کہ ہم لرز گئے، ہم تھرا گئے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سب اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھ کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، اور پھر جب شام کو واپس آئے ہمارے چہروں کی رنگت بدلی ہوئی تھی، ہم گھبرائے ہوئے تھے، ہم تھرائے ہوئے تھے، لرزے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہرے کی اس کیفیت کو دیکھا تو پوچھا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں گھبرائے ہوئے ہو، تم کیوں اتنے زیادہ خوف زدہ ہو؟ تو ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صبح کے وقت آپ نے دجال کے بارے میں جو باتیں بتائی تھیں، اے اللہ کے رسول وہ باتیں ہمیں جو ہیں یاد رہیں اور ہم لرزتے رہے، تھراتے رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، دجال اگر میری زندگی میں ظاہر ہوا میں اس سے خود اکیلا نپٹ لوں گا، اور اگر میرے جانے کے بعد ظاہر ہوا تو تم اس سے نپٹنے کی تیاری کر لینا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں جانتا ہوں کہ دجال کہاں ہے اور کہاں سے نکلے گا، وہ ملک شام اور عراق کے کسی مقام سے نکلے گا اور پوری دنیا کی سیر کرے گا، اور 40 دن میں پوری دنیا کی وہ سیر کر لے گا، اور جدھر جائے گا ادھر فتنہ اور فساد پھیلائے گا، جہاں جائے گا وہاں وہ فتنہ اور فساد پھیلائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یا عباد اللہ فثبتو، یا عباد اللہ فثبتو، یا عباد اللہ فثبتو، اے اللہ کے بندو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اے اللہ کے بندو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اے اللہ کے بندو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا۔ میرے اسلامی بھائیوں، دجال آخر ہے کیا چیز؟ جنات ہے، شیطان ہے، انسان ہے، یا کوئی سسٹم ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ دجال واقعی کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس یہ جو ہے دجال ہے، اور شٹر لائٹ وغیرہ جو ہے یہ اس کی آنکھ ہے، سسٹم کو دجال بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ دجال یہ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ انسان ہوگا، جنات ہوگا یا شیطان ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک منادی کرنے والا آیا اور کہا کہ لوگوں اللہ کے نبی نے آپ کو مسجد میں بلایا ہے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام، عورتیں، یہ سب کے سب مسجد میں اکٹھا ہوئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آگے مردوں کی صف تھی، پیچھے عورتوں کی صف تھی۔ پچھلی صف میں سب سے آگے والی صف میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب نماز ہو گئی، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی اور مسکرائے اور کہا
کہ لوگوں میں تمہیں ڈرانے یا خوشخبری کی بات بتانے کے لیے یہاں میں نے اکٹھا نہیں کیا، میں تو ایک بات بتانے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، پہلے یہ نصرانی آدمی تھے، اسلام قبول کیے، میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور مجھے ایک واقعہ بتایا انہوں نے، اور وہ واقعہ میری ان باتوں سے بہت زیادہ میچ کھاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم 30 لوگ سمندری سفر میں ایک جہاز پر نکلے، اور سمندر میں طوفان آ گیا، 1 مہینے تک ہمارا جہاز جو ہے طوفان کے تھپیڑے کھاتا رہا، کبھی ادھر کو جاتا کبھی ادھر کو جاتا۔ 1 مہینے کے بعد سورج غروب ہونے کو تھا، ہمارا جہاز جو ہے ایک ٹاپو کے قریب میں رک گیا۔ ہم لوگ جب جہاز رکا تو ایک کشتی، چھوٹی کشتی ہم نے نکالی اور اس ٹاپو یعنی جزیرے کے پاس گئے، اور وہاں جب ہم پہنچے تو ایک بڑا عجیب قسم کا جانور ہمیں وہاں نظر آیا، جس کے جسم پر جو ہے بال تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی۔ ہم نے پوچھا کہ اے بدبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ پھر ہم نے پوچھا کہ تو کس کا جاسوس ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ایک کھنڈر نما جو جگہ دکھ رہی ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں جو بیٹھا ہوا ہے میں اس کا جاسوس ہوں، اور وہ تمہارا منتظر ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، انسان ہے، جنات ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ بہرحال ہم وہاں گئے تو ایک بڑا عجیب و غریب جو ہے عجیب و غریب نما ایک چیز ہمیں نظر آئی، اور وہ جو ہے اس کے ہاتھ جو ہیں پیچھے کو بندھے ہوئے تھے، اور وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ہم نے اس سے پوچھا اے بدبخت تو کون ہے، اور اس کنڈیشن میں، اس حالت میں کیسے تو یہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم میرے کچھ سوالات کا جواب دو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں، ہمارے جہاز کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تھا۔ پھر اس نے کچھ سوال کیا، اس نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ اس نے پوچھا کہ مقام بیسان کے اندر کھجوریں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اس میں کھجوریں پک رہی ہیں، لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں کھجوریں نہیں آئیں گی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ بحیرہ طبیرہ میں پانی آ رہا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں خوب پانی ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا پانی بھی جو ہے سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مقام زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اس میں خوب پانی ہے، لوگ اس سے کھیتیاں کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا بھی پانی جو ہے خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ عرب ملک کے اندر ایک نبی ظاہر ہونے والا تھا، کیا وہ نبی ظاہر ہو گیا؟ تو ہم نے کہا ہاں، ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا، اور پھر وہاں سے اس نے جو ہے مکہ کے لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑی، اور اپنے اطراف کے لوگوں پر وہ غالب آ گیا ہے، اور لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جو انسان نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، تم اس کی اتباع کرو۔ اور سنو، تم میرے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے کہ میں کون ہوں، یاد رکھو میں مسیح دجال ہوں، ایک وقت بلکہ ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ میری زنجیریں جس سے میں قید کیا گیا ہوں، میں جو ہے یہ زنجیریں توڑ دی جائیں گی، اور میں یہاں سے نکلوں گا، اور پھر پوری دنیا کی سیر کروں گا، اور مکہ اور مدینہ بھی جاؤں گا، لیکن وہاں فرشتے ہوں گے جو مجھے اس کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، پوری دنیا کے اندر میں فتنہ پھیلاؤں گا۔ اور پھر اس نے یہ باتیں بیان کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی لے کر کے یہ باتیں بیان کر رہے تھے، اور پھر اپنی چھڑی کو منبر پر 3 مرتبہ ٹھوکا اور کہا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور یہاں دجال ظاہر ہونے والا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں، میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں دجال کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں،
یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دجال یا انسان ہوگا یا شیطان ہوگا، لیکن یہ کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں دجال کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں دجال کے متعلق بیان فرمائی ہیں، بار بار ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سنتے رہنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دجال کا خروج کب ہوگا، اس سلسلے میں جب ہم اور آپ حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے بارش بالکل روک دی جائے گی۔ پہلے سال بارش 1/3 کم ہوگی اور فصل بھی 1/3 کم ہوگی، دوسرے سال بارش 2/3 کم ہوگی، فصل بھی 2/3 کم ہوگی، اور پھر تیسرے سال بارش بالکل روک دی جائے گی، اور عام طور پر جو ہے جانور مر جائیں گے اور لوگ بھوک مری کا شکار ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس وقت مومنوں کی کیا کیفیت ہوگی، مومنوں کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ اذکار ہیں جو ان کے لیے غذا کا کام کریں گے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے علم کی بہت زیادہ کمی ہو جائے گی، مال کی بھی بہت زیادہ کمی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے لوگ دجال کے فتنے میں ملوث ہو جائیں گے۔ جزیرہ عرب میں خوب جنگیں ہوں گی، امام مہدی کی قیادت میں جو ہے عرب ممالک کے اندر جنگیں ہوں گی، وہاں جو کچھ برائیاں عام ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہوں گی، امام مہدی کی قیادت میں ان برائیوں کو ختم کیا جائے گا۔ ایران کو فتح کیا جائے گا، روم کو فتح کیا جائے گا، عراق کو فتح کیا جائے گا، اور اسی طرح سے امام مہدی کی قیادت میں مسلمان اور عیسائی ان دونوں کے درمیان جو ہے صلح ہوگی، اور ایک ان کے تیسرے دشمن جو ہیں اس سے بہت ہی خطرناک جنگ ہوگی۔ یہ تیسرا دشمن کون ہوگا؟ اہل علم نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ یہود لوگ ہوں گے۔ تو مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ مسلمان اور عیسائی جب اپنے تیسرے دشمن سے لڑنے کے لیے جائیں گے تو ان میں ایک معاہدہ ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جنگ ہماری وجہ سے جیتی گئی ہے۔ بہرحال مسلمان اور عیسائی یہ اپنے تیسرے بدترین دشمن سے جنگ لڑیں گے اور جنگ جیت لی جائے گی۔ پھر یہ لوگ جو ہے واپس آئیں گے، ایک ٹیلے پر بیٹھیں گے، عیسائی حضرات کی جانب سے جو ہے معاہدہ توڑ دیا جائے گا۔ ایک عیسائی کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یہ جو جنگ جیتی گئی ہے یہ جنگ عیسائیوں کی وجہ سے جیتی گئی ہے۔ اس کی اس بات کو سن کر ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور اس کی صلیب کو توڑ دے گا۔ اس طرح سے مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوگی، بہت ہی خطرناک جنگ ہوگی۔ مدینے سے ایک لشکر نکلے گا اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اس لشکر کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ آئے گا عیسائیوں کی فوج کو دیکھ کر، عیسائیوں کے لشکر کو دیکھ کر وہ حصہ جو ہے بھاگ کھڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ لشکر ہوگا کہ اس کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا لشکر جائے گا، خوب لڑے گا، لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین شہید ہوں گے۔ اور جو تیسرا لشکر ہوگا وہ جیت کا مزہ چکھے گا، اور مال غنیمت کو مسلمان لوگ جو ہے سمیٹ رہے ہوں گے، اٹھا رہے ہوں گے کہ اتنے میں کوئی اعلان کرے گا کہ لوگوں تم یہاں مال جمع کر رہے ہو، ادھر تمہارے گھروں میں دجال ظاہر ہو گیا۔ لوگ بھاگے بھاگے جائیں گے اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے، جا کے پتہ چلے گا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے۔ بہرحال پھر دوسری خبر آئے گی، وہ دوسری خبر سچی ہوگی اور دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے بڑی مشہور و معروف حدیث جس کو ہم نے بارہا سنا ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا، دجال اس وقت ظاہر ہوگا کہ جب لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، لوگ اس کے نام کو بھول جائیں گے، اور ائمہ اور خطبہ حضرات ممبر و محراب سے اس کا تذکرہ کرنا بند کر دیں گے۔ ممبر و محراب میں ہر طرح کی باتیں ہوں گی، ایک دوسروں پر کیچڑ اچھالا جائے گا، ایک دوسروں کو جو ہے نیچا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو ہے دجال کے تعلق سے ممبر و محراب میں ذکر کو بند کر دیا جائے گا، تو سمجھ لو کہ دجال کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں،
دجال جو ہے یہ مشرق کی جانب سے نکلے گا، مشرق کی جانب سے میں ایک شہر ہے خراسان، وہاں سے اس کا ظاہر ہوگا، ظہور ہوگا، اور خراسان یہ ایران کا ایک مشہور و معروف شہر ہے۔ دجال کہاں ہے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، لیکن جب یہ ظاہر ہوگا لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ خراسان سے جو ہے لوگوں کو پتہ چلے گا، اور اس کا ساتھ جو وہاں پر جو لوگ دیں گے وہ چپٹی ناک والے دیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال وہاں سے نکل کر اصفہان میں جائے گا، اور اصفہان سے یہ جو ہے پوری دنیا میں اس کے چرچے ہو جائیں گے، اور اصفہان کے اندر 70,000 یہودی ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہوں گے اور اس کا ساتھ دیں گے، اور پھر یہ بدبخت 70,000 یہودیوں کو ساتھ لے کر پوری دنیا کی سیر 40 دن کے اندر کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے جو ایام ہوں گے وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کی سوچ دیکھیے، صحابہ کا مزاج دیکھیے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اتنا بڑا دن ہوگا، ہم نماز کیسے پڑھیں گے اس وقت؟ ہم نماز کیسے ادا کریں گے؟ ہمیں نماز کی فکر ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام لرز رہے ہیں، تھرا رہے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ ہم اپنی نماز کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان دنوں کو جوڑ لینا اور اسی کے حساب سے جو ہے وقت مقرر کر کے اپنی 5 وقتہ نماز کا جو ہے اہتمام کرنا۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، کتب احادیث کا مطالعہ کیجئے، بخاری، مسلم، معجم الکبیر، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابو داؤد، یہ مختلف احادیث کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو جمع کرنے کے بعد، احادیث کو جمع کرنے کے بعد دجال کی جو صفات، جو علامات آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا جسم جو ہے بھاری بھرکم جسم ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، پنڈلیاں اس کی ٹیڑھی ہوں گی، اس کی ایک آنکھ بالکل برابر ہوگی، اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کا سر ایسے ہوگا جیسے خطرناک سانپ کا سر ہوتا ہے، اس کی پیشانی پر کاف، فا اور را لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، گرچہ وہ ان پڑھ ہو، وہ جو ہے اس کی پیشانی میں لکھے ہوئے کاف، فا اور را کو پڑھ لے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے دعوے کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکی کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دجال کانا ہے، جو اپنے کانے پن کو دور نہ کر سکے وہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے رب کو زندہ رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے مرنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ جنت میں اللہ رب العالمین جو ہے لوگوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو ہے معراج میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ بہرحال مختلف قسم کے فتنے ہوں گے، اس کے بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کرے گا، آدمی کو مارے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، اور پھر جو ہے حکم دے گا تو وہ آدمی جس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں وہ جڑ جائے گا اور مسکراتا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بستی کے پاس سے گزرے گا، وہاں جو ہے قحط سالی ہوگی، لوگ بھوک مری کا شکار ہوں گے، وہ لوگ جو ہے اس کو رب کہیں گے، آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسانے لگے گی، جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کو جو ہے یہ ان کو پریشان کرے گا، ان پر ظلم و زیادتی کرے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین اپنے اندر سے خزانہ باہر نکال دے گی اور اس کے پیچھے پیچھے وہ خزانہ چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں جب دجال کے بارے میں تم سنو تو اس کے قریب بھی مت جانا، اور یاد رکھو کہ جب دجال کے بارے میں تم سن لو تو عورتوں کو اپنے گھروں میں رسیوں سے باندھ دو، کیونکہ بڑے کمزور ایمان والی ہوتی ہیں، بڑے نازک ایمان والے ہوتی ہیں، شعبدہ بازی کا شکار ہو جاتی ہیں اور جو ہے اپنے ایمان کو کھو بیٹھتی ہیں، اس لیے ان کو باہر نکلنے مت دینا۔ دجال جو ہے دجال پوری دنیا کی سیر کرتا ہوا ملک شام کا رخ کرے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت شام کے علاقے میں ہوگی، وہ بیت المقدس پہنچ کر، فلسطین پہنچ کر مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا، اور اتنے میں اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
वसलाम जो जिंदा उठा लिए गए हैं वो अल्लाह के हुक्म से दुनिया में आएंगे, और जब उन्हें पता चलेगा कि दज्जाल ज़ाहिर हो चुका है और मुसलमानों को परेशान कर रहा है, तो वो मुसलमानों को बचाने के लिए मस्जिद अक्सा के पास पहुंचेंगे और उसका दरवाज़ा खोलेंगे। दरवाज़ा जैसे ही खोलेंगे, दज्जाल जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखेगा, वहां से भागेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मकाम लुद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे पकड़ लेंगे और वो मारे घबराहट के जिस तरह से बर्फ घुलता है इस तरह से वो घुलना शुरू हो जाएगा। उसकी मौत जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों लिखी हुई है, नहीं तो वो वैसे ही जो है हज़रत ईसा के खौफ से जो है मर जाता। तो बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर हमला करेंगे और वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से दुनिया के सबसे बड़े फितने का खात्मा होगा। लिहाजा मेरे इस्लामी भाइयों, हमें और आपको जो है इससे बचने की जो तदबीर हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात तुम पढ़ते रहो तो दज्जाल के फितने से महफूज रहोगे। दज्जाल के बारे में सुनो तो उससे दूर रहो, उसके करीब ना जाओ। नमाज में इस दुआ का एहतमाम करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाली व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मातमी वल मग़रम। तो इन दुआओं का हमें और आपको एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फضل से हम और आप जो है फिर दज्जाल के फितने से बच जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। इलाहुल आलमीन हम गुनहगार हैं, हम ख़ताकार हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े गुनाह किए हैं। परवरदिगारा तेरी ज़ात गुनाहों को माफ़ करने वाली है, हमारे तमाम के तमाम गुनाहों को तू माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम मुसलमानों को बरोज़े क़यामत जहन्नम की दहकती हुई आग से बचाकर अपनी जन्नत में दाखिल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।